کربلا کے واقعے کے بعد شمر مختار کے چنگل سے نکل بھاگا، لیکن مختار نے بھی حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کریں۔ مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں وہاں سے کلتانیہ کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کے سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم زبابی، جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے ہم فرار ہو گئے تھے اور دریائے فرات کے ساحل کے اطراف میں ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے کہ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے ماموران نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سربریدہ سر پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزہ پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے قرار دیا جائے۔